اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں سے پارہ نمبر 28 کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں نصوح والی توبہ کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت توبۃ النصوح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے معاذ اللہ کی بارگاہ میں ایسے توبہ کرو جو تمہارے گزشتہ گناہ ہوئے ہیں ان پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں ایسے توبہ کرو جیسے بکری کے تھنوں سے دودھ دھونے کے بعد اس میں ڈالا نہیں جاتا، ایسے ہی وہ گناہ تم سے زندگی میں کبھی پھر نہ ہو۔ نصوح کا یہ مطلب ہے، یعنی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ ایسے توبہ کریں، ایسے سچی نیت کے ساتھ آپ توبہ کریں، جو گناہ آپ سے پہلے ہوا ہے اس سے اس طرح توبہ کریں یا رب کائنات یہ گناہ ہم سے کبھی زندگی میں واپس دوبارہ نہیں ہوگا، مصمم ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ۔ یہ نہ ہو ابھی توبہ کر لی ہے ورنہ کہ وقتی توبہ کر رہا ہوں لیکن کل پھر کر لے گناہ، کل توبہ کی پرسوں پھر کر لے۔ اچھی بات ہے گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لینا، لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں کہ ایک گناہ کو کئی بار کرنا، بار بار توبہ کرے انسان اللہ کی بارگاہ میں، ایک گناہ پھر کرے تو یہ بھی بعض اوقات ایمان سے ہٹ کر دنیا سے جانے کا اندیشہ ہے۔ انسان ایک گناہ جب کر لے اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کر لی، اب کوشش کی جائے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ کیا جائے۔ یہ تو حدیث مبارکہ میں جو حضرت معاذ بن جبل نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ توبۃ النصوح کیا ہے تو حضور نے یہ فرمایا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت کیا لکھا کہ لفظ نصوح کا معنی کیا ہے۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر، روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے، روح المعانی کے اندر علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی، اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر آپ ذکر فرماتے ہیں کہ جناب توبۃ النصوح کے بنیادی طور پر 4 معنی ہیں۔ نمبر 1 نصوحاً کا معنی ہے کہ ایسی توبہ کرنا، مثال کے طور پر آپ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے ناصحۃ الثوب، ثوب عربی میں کہتے ہیں کپڑے کو، ناصحہ کہتے ہیں رفع کرنا۔ جب کپڑے کا کوئی حصہ جل جائے یا کپڑے کا کوئی حصہ کٹ جائے یا کوئی حصہ ضائع ہو جائے تو ہم درزی کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ اس کو رفع کرتا ہے، جو چاک ہوتے ہیں ان کو رفع کرتا ہے، جو داغ ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، تو کپڑے کا جو داغ وہ ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کپڑے کو داغ لگا ہی نہیں کبھی۔ تو آپ فرماتے ہیں ناصحۃ الثوب، اگر اس کا مطلب یہ ہو ایسا کپڑا جس کو رفع کیا جائے تو داغ جو نشان ختم ہو جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا رب یوں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جو گناہ اور غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے بدن پر لگے ہوئے گناہوں کے نشانات ہیں، ایسے توبہ کرو کہ رب ان نشانوں کو ایسے ختم کر دے، اپنی رحمت کے پانی سے ایسے دھو ڈالے، روز محشر تمہارے وہ جو گناہ ہیں وہ انسان تو انسان ہے، ملائکہ کو بھی نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی لکھا آپ نے عسل ناصحۃ، عسل کہتے ہیں عربی میں شہد کو، تو ناصحۃ کہتے ہیں پاک کو۔ تو آپ فرماتے ہیں مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شہد
جو تمام آلائش اور موم یعنی جو ایسی چیزیں ہیں جو شہد کے اندر آلائشیں ہیں، موم ہے، اس سے پاک ہو، اسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر عسل ناصحۃ، ایسا شہد جو تمام آلائشوں اور موم سے پاک ہو۔ تو مطلب پھر یوں ہوگا، حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں معنی یہ ہو تو مطلب یہ ہوگا، ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جیسے شہد موم اور آلائش سے پاک ہو، تو اسے عسل ناصحۃ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ تمہاری توبہ بھی جو ریاکاری اور دکھلاوے کی آلائشوں سے پاک ہو، یعنی ایسی توبہ نہ کرو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بڑا نیک ہے، یہ توبہ کر رہا ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے۔ جیسے اکثر ہمارے ہاں یہ طریقہ ہوتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، استغفر اللہ توبہ، تو یہ تقیہ کلام ہے، یہ منافقوں کی توبہ ہے۔ یہ آگے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا جو اقوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے۔ تو یہ اس طرح بظاہر کانوں کو ہاتھ لگانے سے یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ منافقین کی توبہ ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ نہیں کرنی۔ نمبر 3، اس کا مطلب اگر یہ نصیحتاً سے ماخذ ہو تو مطلب یہ ہوگا، ہے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو دوسرے گناہ گاروں کے لیے نصیحت بنے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ اگر گناہ کرتے ہیں، آپ توبہ کر جاتے ہیں اس گناہ سے، کوئی بندہ شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل کرتا ہے، اس طرح گناہ کرتا ہے، جب اس کے بعد وہ ان گناہوں سے توبہ کر لے تو سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بڑا گناہ گار تھا، دیکھیں یہ توبہ کر چکا ہے، اتنا بڑا گنہگار، اس نے توبہ کر لی، کتنا اچھا انسان ہو گیا ہے، ہمیں بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ اس سے دیکھ کر دوسرے بھی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو رب یہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مطلب ایک یہ بھی ہے، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسے توبہ کرو تمہارا توبہ کرنا دوسرے گناہ گاروں کے لیے نصیحت بن جائے۔ نمبر 4، اس کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جس گناہ کی وجہ سے تمہارا جسم زخمی ہو چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسے نادم ہو تاکہ تمہارے ان گناہوں کے نشانات جو تمہارے بدن پر لگے ہوئے ہیں اور جو تمہاری روح کو زخمی کر رہے ہیں، اللہ انہیں دور کر دے، تمہارا جسم تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اب قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ رب کائنات ہوا جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، وہ ذات جو رات کو تمہیں موت دیتی ہے اور جانتی ہے ان چیزوں کو جو دن میں تم اپنے جسم پر زخم لگاتے ہو۔ بظاہر یہاں معنی زخم ہے، لیکن مطلب جو اس کا آیت کا یہ ہے، زخم سے مراد یہاں گناہ ہے۔ جیسے انسان کوئی جسم پر زخم لگائے تو خون آتا ہے، جب گناہ گار گناہ کر کر کے زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کی روح اتنی زخمی ہو جاتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے، پھر عبادت کی چاشنی اسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ رب یہ فرماتا ہے ایسی توبہ کر کہ تیری روح جو زخمی ہوئی ہے اور عبادت کی لذت تجھے محسوس نہیں ہوتی، تاکہ تو توبہ کر، اللہ کی رحمت سے تیرے جسم اور روح کو ایسے دھو دیا جائے کہ تجھے عبادت کے اندر چاشنی اور محبت اور سکون حاصل ہو جائے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے حضور ضیاء الامت نے 5 چیزیں لکھی کہ توبہ تو نصوح ہوتی کیا ہے آپ کے نزدیک۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک خیمے کے اندر ایک جو دیہاتی تھا، کوئی عرب کا اعرابی تھا، تو اعرابی اندر اپنے کمرے میں یہ بات کر رہا تھا کہ یا اللہ تیری توبہ، اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، وہ کہتا ہے یا اللہ میں تو اس سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت مولا کائنات نے یہ سنا، آپ نے فرمایا ہے عربی یہ منافقین کی توبہ ہے، مومنین کی توبہ نہیں ہے۔ اس نے عرض کی حضور مومنین کی توبہ کیا ہوتی ہے، مجھے یہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مومنین کی توبہ میں 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ رب کی بارگاہ میں ایسے توبہ کریں، مثال کے طور پر آپ نے گناہ کیا ہے، اس گناہ سے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، اس نیت سے کہ رب کائنات مجھ سے ناراض ہو گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے ایسے توبہ کر یا رب العالمین یہ گناہ کبھی مجھ سے دوبارہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوگا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، یہ اس بات کا یہ نہ کہے کہ میں اس لیے توبہ کر رہا ہوں، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں جی گناہوں میں پوری زندگی برباد ہو گئی،
جوانی برباد ہو گئی، پیسہ برباد ہو گیا گناہ پہ خرچ کر کے، شراب نوشی پہ خرچ کر کے، اب پیسہ اور جوانی کے ضائع ہونے کی وجہ سے توبہ کر رہا ہے، یہ منافقین کی توبہ ہے۔ توبہ اس لیے کرے کہ جس طرح میں نے رب کی نافرمانی کر کر کے اپنے جسم کو موٹا اور تازہ کیا ہے، اب رب کی بارگاہ میں سیدھا ریز ہو کر اس کی عبادات کر کے اس جسم کو ایسے ہی خوب اس کو پتلا بھی کرنا ہے، اس کو خوب رگڑا بھی دینا ہے تاکہ یہ کمزور ہو جائے، اور یہ نفس کمزور ہو جائے گا، پھر رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے میں لذت حاصل ہوگی، اس نیت سے بھی کرے۔ اور نمبر 3 یہ کہ یہ نہ کہ میری دولت ضائع ہوگی، بلکہ یہ کہ میں رب کی نافرمانی کرتا رہا ہوں۔ اب رب کی میں نافرمانی جو کر کر کے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہا توبہ کہ میری زندگی تباہ ہو گئی، بلکہ اس لیے توبہ کر رہا ہوں کہ میں رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور نمبر 3 جو کسی کا حق مارا ہے، اب ایسے کرتے ہیں ہم لوگ، کسی کا حق دبا دیتے ہیں، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کا حق مار لیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، یا اللہ میں نے بڑے ظلم کیے، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اس بات کا ہم نے کبھی غور فکر نہیں کیا، جس مسلمان بھائی کا حق مارا ہے کبھی جا کے اس سے بھی معافی مانگی ہے، اس سے جا کے بھی معافی مانگے۔ اور مزے کی بات یہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب معافی مانگنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں اس کی عزت کم ہے، گھٹیا ہے، جبکہ معافی مانگنے والے کی عزت زیادہ ہوتی ہے، جو معاف کرنے والا ہے اس کی بھی زیادہ ہے، لیکن جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے ذاتی معاملات میں اگر کسی سے کوئی ناراض ہوگا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر دین کا مسئلہ ہے، جس طرح کوئی بندہ کوئی بددین بندہ ہے، دین سے دور ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے قریب جاؤں گا تو مجھے بھی بددین کر دے گا، اس کی صحبت غلط ہے، تو اچھی صحبت نہیں ہے، اس کی میں جو معیت ہے، دوستی ہے، اس سے میں دور جاؤں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ دو مومنین کی شان ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہونا یہ تو ثواب ہے، لیکن محض اپنے ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی عزت و افزائی کی وجہ سے ناراض ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ کسی سے اگر ناراض ہیں تو رب کے حضور نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتا ہے۔ اور جو فرمایا جو بندہ کسی سے معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے، اگر اس کی عزت کم ہو جائے تو قیامت میں مجھ سے لینا۔ حضور نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے، اگر معافی مانگنے سے عزت کم ہوتی ہے تو قیامت میں آپ کو میں عزت دوں گا۔ تو اللہ کے حضور نے یہ فرما دیا جب، تو ہمیں بھی کسی کو معاف کرنے میں پہل کرنی چاہیے، اور کوئی ہم سے معافی مانگے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ جب رب ہمیں معاف فرماتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ معاف نہ کرنے والے؟ یہ انسان سوچے، جب انسان اتنا بھی سوچ لے کہ رب نے مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا، تو لہٰذا کسی مومن نے میرا دل دکھایا تو اس کو معاف، بلکہ آپ ہر روز رات کو جب سوئیں تو یہ ارادہ کریں، یا رب العالمین جتنے مومنین کا میں نے دل دکھایا مجھے معاف فرما دے، اور جتنوں نے مجھے تنگ کیا ہے میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں۔ اب انسان کو نہیں پتہ صبح ہوتی ہے اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا۔ اور دوسری بات یہ ارادہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو توبہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جس کا حق مارا ہے اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اور معافی صرف پوری نہیں ہوگی، مثلا ایسا نہیں یار مجھے معاف کر دے تیرا میں نے فلانا حق کھایا تھا، میں نے اتنے پیسے تیرے کھائے تھے، ایسے نہیں معافی ہوتی، بلکہ وہ جو حق ہے وہ اس کا لے، یہ لے اپنے پیسے، تیرے اتنے پیسے میں نے چوری کیے تھے یا میں نے ڈاکہ مارا تھا، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں رسوائی تھوڑی ہے، آخرت میں زیادہ ہوگی، یہ لے لے اپنی جا کے اس کو کہہ دے یہ میرے آپ کا یہ میں نے نقصان کیا تھا، آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو یہ لیں، اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، پھر وہ اس کی مرضی معاف کر دے یا نہ کر دے، لیکن جب ایسا کرے گا تو رب بھی معاف فرما دے گا۔ اور نمبر 4 جب اس نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اب وہ یہ بھی ارادہ کرے جیسے پہلے میں نفس کو خوش کرتا رہا ہوں، اب نفس اور شیطان کو ناراض کر کے رب کو راضی کرتا رہوں گا۔ اللہ رب کائنات ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور ہم فوراً کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، لیکن توبہ یہ ویسے ہی تکیہ کلام بن چکا ہے، یہ منافقین کی توبہ ہے، مومنین کی توبہ یہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ایک ہوتا ہے اعلانیہ گناہ، ایک ہوتا ہے اپنی جگہ پہ کیا ہوتا ہے، اب اپنی جگہ پہ جو گناہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ اگر سب کے سامنے کوئی گناہ کیا تو سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، میں یہ گناہ کرتا تھا، آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کرتا، اللہ مجھے معاف فرمائے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، کسی کا حق مارا ہے تو آج اللہ رب کائنات کی جو رحمت ہے وہ بہت بڑی ہے، انسان تو انسان ہے، اللہ چھوٹی چھوٹی چونٹی ان کی بات بھی سنتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی الرحمن الرحیم کے ضمن میں، ایک وہ بڑی بحث آپ نے لکھی، میں سے ایک بات یہ بھی لکھی، حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے علماء کرام سے یہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ گئے
قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور دعا فرمائیں کہ بارش ہو۔ آپ نے فرمایا نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ نماز استسقاء آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ جب بارش نہ ہو کافی دن تک تو باہر کھلے میدان میں جا کر ریگستان میں سخت کنکریوں والی جگہ پر جا کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ استسقاء کا معنی ہے پانی طلب کرنا، استسقاء اللہ سے طلب کرنا، بارش کی طلب۔ تو رب کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، تو سب کو جمع کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں، جب اس ایک گراؤنڈ میں جاتے ہیں جہاں جانا تھا، جمع ہو گئے، ابھی نماز پڑھنے ہی لگے تھے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سارے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، دعا قبول ہوگی ہے، بارش ہو جائے گی۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، سب کو ابھی میں یہاں کسی کو بولوں آؤ جائیں باہر، وہاں جا کے بولوں واپس چلے جاؤ، دعا قبول ہو گئی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں دعا قبول ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا جو دعا آپ نے کرنی تھی اللہ کی چھوٹی سی جو معصوم مخلوق ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں رب کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کرو، چونٹی کیا دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تیری چھوٹی سی مخلوق ہوں، لیکن تو نے پیدا جو کیا ہے اب بارش بھی تو دینا، پیدا بھی تو نے کیا ہے، تیری ہی مخلوق ہے، کس سے مانگیں، اب بارش بھی تو ہی عطا کرنا، ہم گرمی میں مر رہے، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ چونٹی اپنے ہاتھ یا کھڑے کر کے رب کی بارگاہ میں ایسے ہی کھڑے ہو کر دعا کر رہی ہے، اس کا جو طریقہ بھی وہاں لکھا ہوا موجود، اسے کبھی کہ امام راضی نے لکھا کہ ہاتھوں کو یوں کھڑے کر کے کرتی، یا رب العالمین پیدا کیا ہے مخلوق تیری، تو پانی بھی عطا فرمانا۔ تو اتنی بات تھی، اور جب لوگ گھر نہیں پہنچے ابھی تک اتنی سخت بارش ہوئی کہ پورا علاقہ سیراب ہو گیا۔ تو اللہ رب کائنات کبھی اپنی چھوٹی سی مخلوق کی بات سن کر پوری کائنات کو بخش دیتا ہے، رحمت اس کی اتنی وسیع ہے، بات اتنی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں توبہ تو کریں۔ تو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، اگرچہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، تعلیم امت ہوتی ہے، نبی معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ ہم نبیوں کو یوں کرتے ہیں تو امت کو دعا کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے معافی مانگنے کی، رب معاف فرمانے والا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا شیطان کا کام ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔